اور ہماری روزانہ کی محفل میں جو روٹین تھی اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، خلقت پاک، اور دوسرا حصہ حضور کی ولادت پاک، اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ العزیز کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک بیان کی جائے گی۔ تو کل کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت پاک کا مضمون اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سے ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ خالق کی کائنات کلمۃ الحق کو میری زبان پہ جاری فرمائے۔ پچھلے مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ قسط وار روزانہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں اس بات کو بالکل واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں۔ ہر چیز بعد میں بنی ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے سونے محبوب کے نور پاک کو تخلیق فرمایا۔ وہ پورا 8-9 دنوں کا بیان قسط وار یہ ہمارے بچے لڑکے کرتے ہیں اس سال سے اہتمام، فیس بک وغیرہ پر تفصیل سے اسے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہم اس عظیم الشان پاک نبی کے امتی ہیں جن کا صدقہ یہ ساری کائنات بنی۔ رہی حضور کی ولادت باسعادت، تو وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی، اور صبح اس وقت ہوئی جس وقت کو بھی سارے وقتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جب تاریکی جا رہی ہوتی ہے اور اجالا آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سال تھا جس سال کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہونی تھی، تو وہ اس پورے سال میں بھی حضور کے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ ان معجزات میں سے میں 1-2 کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پاک سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ خالق کائنات نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ بہترین مخلوق حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اولاد آدم میں جب بھی اللہ نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے ہر حوالے سے بہترین گروہ میں رکھا۔ اولاد آدم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، اولاد ابراہیم میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ قبیلے کو منتخب فرمایا، پھر اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا، قریش میں سے ہاشمی خاندان کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور جب اللہ نے شہر بنائے تو مجھے بہترین شہر میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے پاک ہیں، مطہر ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، اور سب سے بالا ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضور کی ولادت باسعادت ہونا تھی، اس سال زمین نے سبزہ زیادہ اگایا تھا، اور وہ مہینہ جس مہینے میں میرے آقا نے جلوہ گر ہونا تھا، وہ اس مہینے میں اتنی بہار تھی کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ لگتا یوں ہے کہ کائنات میں ایسی بہار تو پہلی بار آئی ہے۔ تو اس مہینے کا نام پڑ گیا ربیع الاول۔
یہ کون سا مہینہ ہے؟ پہلی بہار اس مہینے کا یہ نام کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کی وجہ سے یہ نام کسی مکتب فکر، کسی گروہ، کسی جماعت نے نہیں رکھا. ہمیشہ سے اس مہینے کا یہ نام بتاتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھا کہ کائنات کو رنگ تب لگا تھا جب آمنہ کے لال کائنات میں تشریف لائے. حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. 50 دن پہلے وہ کیا معجزہ تھا؟ کعبہ شریف کو اللہ نے ہمیشہ سے محترم بنایا ہے. ابرہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس کو کعبہ شریف کی عظمت گوارا نہیں ہوتی تھی. اس نے اپنے علاقے میں ایک ڈمی بنائی کعبہ شریف کی. اس نے کہا لوگ اس کا طواف کرنے جاتے ہیں، یہاں اس کا طواف کر لیا کریں گے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ لوگوں کے جانے کی وجہ سے مکہ کی بھل بھل ہے، وہ بھل بھل میرے شہر کی ہونے لگ جائے گی، ہے تو وہ بھی کمرہ یہ بھی کمرہ. تو اس نے جب وہ ڈمی بنائی، نقلی کعبہ بنایا، تو کعبہ کے ماننے والے، کعبہ کی عظمت کے قائل تو ہر زمانے میں ہر جگہ لوگ رہتے ہیں. کسی سے یہ گوارا نہ ہوا. وہ اور تو کچھ نہ کر سکا، نہ اس کو ڈھا سکا، نہ وہ بادشاہ کا مقابلہ کر سکتا تھا. وہ رات کی تاریکی میں گیا اور اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس ڈمی میں، اس نقلی عمارت میں جا کر قضاء حاجت کر دی، انسانی ضرورت کو پورا کر دیا. صبح جب ابرہ کو اطلاع ملی، وہ لال پیلا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً یہ کسی کعبے کے ماننے والے نے کیا ہے. تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اب کعبے کو باقی نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے اٹل فیصلہ کیا کہ میں لشکر لے کر جاؤں گا، فوج لے کر جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کو میں جا کر منہدم کر دوں گا. ایز اے بلڈوزر اس نے ہاتھیوں کی ایک فوج ساتھ لی، وہ جا کر عمارت کو بلڈوز کریں گے. جب وہ مکہ میں انٹر ہوا تو پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ جتنے چوپائے، اونٹ، بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں، یہ سب حضرت عبد المطلب کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں. تو اس نے مخالف اور دشمن کو کمزور کرنے کی حکمت عملی اپناتے ہوئے اس نے وہ سارے مویشی، سارے اونٹ اور ساری بھیڑ بکریاں اپنے قبضے میں لے لی. سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بھیڑ بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. باقی رہی اللہ کے گھر کی حفاظت، تو جب اس گھر کا مالک خود حی قیوم ہے تو وہ خود حفاظت فرمائے. آپ نے دعا کر دی، اے اللہ یہ تیرے گھر کو مٹانے آیا ہے، تو قادر مطلق ہے اور جبار و قہار ہے، ساری قوتیں اور طاقتیں تیری ہیں. تو اس گھر کے دشمن کو خود ہی نیست و نابود کر دینا. یہ دعا کرنے کے بعد سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ والوں سے کہا کہ جلدی جلدی شہر خالی کر دو، یہ دشمن ہٹ دھرم ہے، یہ بعد آنے والا نہیں ہے. جب یہ آئے گا تو اللہ کی فوج آئے گی اور اللہ کریم خود اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی فوج کے ساتھ کوئی اور بھی مارا جائے. تو ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، مکے والوں کو لے کر، بچوں کو لے کر خود گئے ابرہ کے پاس، یہ کہنے کے لیے میرے ساتھ تو تیری دشمنی نہیں ہے کہ تو نے میرے مال مویشی اپنے قبضے میں لینی ہے. شاید تو نے اس لیے قبضے میں لیے ہوں کہ میں اس کے دفاع میں تیرا مقابلہ کروں گا، تو تیرے ساتھ جنگ کروں گا، اور میرا جو ایک سسٹم ہے مالی حوالے سے معیشت ہے، تو اسے تباہ کرنا چاہتا ہے.
یہ کلام، یہ بات، یہ مذاکرات کرنے کے لیے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابرہ کے دربار میں گئے تو اس نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، آنے والوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اس نے ہاتھیوں کو سدھایا ہوا تھا. تو اس نے ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے سائس کو حکم دیا کہ یہ مکے کا سردار آ رہا ہے، جب یہ میرے پاس آئے تو سارے ہاتھیوں کو حکم دینا وہ مجھے آ کر سجدہ کریں گے، تاکہ آنے والے پر میرا روب بیٹھ جائے، دھاک بیٹھ جائے، پتہ چلے کہ انسان تو انسان رہے، یہاں تو ہاتھی جیسے بڑے بڑے لہیم اور جسیم جانور بھی میرے مطیع اور فرما بردار ہیں. تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہ کے دربار میں پہنچے، ابرہ کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی سفید رنگ کا تھا اور اس کا نام محمود تھا. محمود نامی ہاتھی جس نے کبھی اپنے مالک کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اٹھا اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے سامنے یوں بیٹھ گیا جیسے فرما بردار اونٹ اپنے مالک کے آگے بیٹھتا ہے. اور اس نے اپنا سر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے قدموں پہ رکھا، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب کی عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے اس بے زبان جانور کو، ہاتھی کو، اللہ خالق کائنات نے فصیح و بلیغ عربی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. کیونکہ اب تو اللہ کے اس محبوب کی آمد ہونے والی تھی جن کے آنے پر صرف جانور نہیں بلکہ پتھر بھی بولیں گے. اللہ کے اس محبوب کی آمد ہونے والی تھی جن کی آمد پر درختوں کے پتے بھی بولیں گے. اب اللہ کے اس محبوب کی جلوہ گری ہونے والی تھی جن کی آمد پر پرندے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں گے، آسمان کے ستارے بھی درشن کرنے کے لیے آئیں گے. تو اللہ نے ہاتھی کو قوت گویائی عطا فرمائی. چونکہ وہ ہاتھی کا بولنا پورے دربار میں تھا، کوئی ایک تو سننے والا نہیں تھا جسے دبایا جا سکتا. بھرے مجمع میں ہونے والی بات کو کون روک سکتا ہے؟ سننے والوں نے سنا اور وہ نقل ہوتی ہوتی ہم تک پہنچی. اب بھی ایسی کتب موجود ہیں جن میں اس ہاتھی کی وہ عربی بولی جو اس نے حضور کے دادا جان کے قدموں پر سر رکھ کر بولی تھی، وہ عربی کلمات آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. اور وہ میں یہاں ہاشمی صاحب قبلہ کے ہاں منعقد ہونے والی محفل میلاد میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کلمات کو سن کر ہم حضور سے محبت رکھنے والوں کے کلیجے بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور پتہ چلے کہ اللہ نے محبوب کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے. ہاتھی نے حضور کے دادا جان کے قدموں پہ سر رکھ کر پڑھا، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. اس نے نام لے کر کہا، کسی کو شک نہ رہے کہ میں بھول کر کسی کو مالک سمجھ کر جھک رہا ہوں یا میں ان کے ساتھ مانوس ہوں اس لیے میں ان کے آگے جھک رہا ہوں. ہاتھی نے کہا، سلام ہو اس نور پر اے عبد المطلب جو آپ کی پاک پیشانی میں چمکتا رہا ہے. سلام ہو اس نور پر جو آپ کی پاک پیشانی میں چمکتا رہا ہے. یہ کام شروع نہ کریں، یہ ہمارے ہاں روزانہ کی محفل میں یہ سلسلہ نہیں ہے. آپ میری بات کی طرف دھیان کریں اور سنیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. تو ہاتھی نے حضور پر سلام بھی پڑھا اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی کہا. اس وقت ہاتھی کا بولنا یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور ظاہر ہے ہاتھی آج خود نہیں بول رہا تھا، اسے اس کے معلم نے، ٹیچر نے بھلوا نہیں دیا تھا. اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہوئے اسے دھوکہ نہیں لگا تھا، بلکہ اللہ نے ہاتھی کو بلوایا. ہاتھی کا بولنا جہاں میرے آقا کا معجزہ ہے،
وہاں اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اگر جھگڑا پڑ جائے کہ حضور نور ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے بندہ بشر ہے، انسان ہے، وہ غلطی کھا جائے، اللہ نے اپنے محبوب کی نورانیت کا پرچار تو اس زمانے کے ہاتھیوں کی زبان سے کروا، ہاتھیوں نے حضور کو نور کہا ہے، ہاتھیوں نے حضور پر سلام پڑھا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے جب وہ یہ دیکھنے کے باوجود بھی باز نہ آیا ابرہہ، اور میں لگے ہاتھوں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کراتا چلوں کہ یہ وہ واقعہ ہے، شاید کسی کو مغالطہ ہو کہ کسی ایک مکتب فکر والے نے یہ لکھ دیا ہے تو ایک طرح کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، واقعہ فیل وہ واقعہ ہے جسے اللہ خالق کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی کتاب کے اندر خود بیان فرمایا، اور ضمناً بیان نہیں کیا، اشارتاً بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن کی ایک پوری سورت ہے، سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پر سورت ہے، ہاتھی کے نام پر سورت ہے۔ وہ ہاتھی والوں کا پلان غلط تھا، وہ اپنے پلان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے قرآن کے اندر سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فیل والی سورت کو رکھ کر گویا کہ دنیا والوں کو بتا دیا میرے محبوب کے نام پہ جو بک جاتے ہیں وہ ہاتھی بھی ہوں تو ان کے چرچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس ہاتھی کا ذکر جو آج محراب و منبر میں ہو رہا ہے تو آخر اس کا مقدر ہے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ کتنے اشرف المخلوقات کہلانے والے گزر چکے جن کے نام تک سے ہم واقف نہیں ہیں، کتنے عابد و زاہد گزر چکے جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ ہاتھی کا ذکر جو قرآن میں آ گیا، ہاتھی کے نام پہ ایک پوری سورت قرآن میں آ گئی، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کائنات کی جان حضور ہیں، جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا، وہ بھلایا نہیں جاتا، وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ حضور کائنات کی جان ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس سال پیدا ہونا تھا، دوسرا معجزہ حضور کا یہ ظاہر ہوا، یہ زمانہ وہ تھا جب بیٹیاں جس کے ہاں پیدا ہوتی تو وہ بیٹیوں کو زندہ مٹی میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہم سنتے ہیں عموماً، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کا علم بردار اٹھے اور اس کا انکار کر دے، نہیں جناب ایسے باتیں ہیں، کوئی بیٹیوں کو دفن نہیں کیا کرتا تھا۔ آخری پارہ پڑھیں سورۃ التکویر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں ان زندہ گاڑی جانے والی معصوم بچیوں سے سوال کروں گا، اور ان کو گاڑنے والے سامنے کھڑے ہوں گے، میں خود ان کا مدعی بنوں گا، اور میں پوچھوں گا اے زندہ گاڑی جانے والی بچی بتا تو کس جرم کی پاداش میں گاڑی گئی تھی؟ جی اللہ خود تو اس بچی کا مدعی ہوگا۔ تو قرآن میں اس کا حوالہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بچیاں زندہ مٹی میں گاڑی جاتی تھی، یہ ایک اصل حقیقت ہے۔ جس سال میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونا تھی، اللہ نے فرمایا اپنے کارکنان قدرت سے، فرمایا اس سال زمانے کی کوئی عورت بچی کے ساتھ حاملہ نہ ہو، تاکہ میرے محبوب کی آمد کے موقع پر کوئی بچی پھر زندہ گاڑی نہ جائے۔ میرے محبوب تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آ رہے ہیں، تباہ ہونے والوں کو آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے محبوب تو دنیا بسانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کوئی سی عورت نے بچی جنم نہیں دی، سب کو اللہ خالق کے کائنات نے بیٹے عطا فرمائے۔ گویا کہ حضور کی آمد کی خوشی کے موقع پر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، کوئی دوستوں کو بلاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رب نے اپنی شان کے لائق محبوب کی آمد کے موقع پر اللہ نے کائنات میں بیٹے تقسیم فرمائے۔ ہر ماں کی گود میں بیٹا تھا، ہر ماں کو اللہ خالق کے کائنات نے بیٹا عطا فرما دیا تھا۔ حضرات محترم، یہ ابتدائی طور پر اوائل میں جو معجزات ظاہر ہوئے وہ میں نے آج کی محفل پاک میں عرض کیے۔ اللہ خالق کے کائنات
ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سارے آنے والے احباب کی خدمت میں میں التماس کروں گا کہ یکم سے لے کر آخر تک روزانہ کی بنیاد پر یہ محفل پاک منعقد ہوتی ہے، وقت نکال کر ضرور اس بابرکت محفل میں حاضر ہوا کریں، اللہ کے محبوب کے بارے میں معرفت حاصل کریں کہ یہ قبر میں کام آئے گی۔ یہ محفل پاک میں جو حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی جان پہچان حاصل کی جاتی ہے، یہ قبر و حشر میں کام آئے گا، یقیناً کام آئے گا۔ اور یقیناً میں کئی بار یہ کہہ چکا، اب بھی عرض کرتا ہوں، حضور نے ابتدا سے لے کر آخر تک ہر وقت ہمیں یاد رکھا۔ ولادت باسعادت کے وقت ہمیں یاد کیا، اپنی عبادتوں میں ہمیں یاد کیا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیا، گھر میں یاد کیا، سفر میں یاد کیا، دن کو یاد کیا، رات کو یاد کیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں، ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ وہ تو ہمیں لگن کی وجہ سے یاد کیا کرتے تھے نا، اتنا لمبی لمبی دعائیں کہ دامن مبارک بھیگ جاتا تھا، سجدے میں سر رکھ کر اتنی دعائیں کرتے تھے کہ سجدے والی جگہ بھیگ جاتی تھی۔ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں دلائل چاہیے، ہمیں کسی مفتی کا فتویٰ چاہیے، ہمیں کوئی صراحت چاہیے کہ جائز ہوگا تو یاد کروں گا، نہیں، یہ یاد کی یاد ہوتی ہے۔ حضور ہمارے آقا ہیں، امت ہونے کے ناطے ہم پر حق ہے ہم ہر وقت اللہ کے محبوب کو یاد کریں، ہر انداز میں حضور کا ذکر کریں۔ ہمارے امام تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت اس حوالے سے میسج دیا، فرمایا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میرا تو یہ حق بنتا ہے، میں تو امتی ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو لمحہ لمحہ ان کی توجہات، ان کی نگاہ کرم اور ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ میرا حق یہ بنتا ہے جب تک میری آنکھ نہ لگے بستر پر لیٹ کر میں اللہ کے محبوب کا نام جپتا رہوں، اور جو ہی میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے میری زبان پر حضور کے درود و سلام کا ترانہ ہو۔ اللہ ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں